آپ کی جانب آؤں گی آمنہ، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ کچھ اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ اچھا، ذرا نماز کے نازل ہونے کا، نماز کا تحفہ جب ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ بھی معراج شریف پر مدعو تھے، اللہ کی بارگاہ میں تھے، اور وہاں جب ہم یہ تمام واقعات تفصیل سے پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے پہلے 50 نمازیں ملی تھیں، پھر وہ کم کرتے 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 5 ہو گئی۔ لیکن قربان جائیے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کہ اس نے فرمایا کہ اے حبیب، امت آپ کی پڑھے گی تو 5 نمازیں، ثواب اس کو انہی 50 کا ملے گا جو میں نے تحفہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نمازیں ہمیں 50 ملی تھیں، جو کہ حضرت موسیٰ سے جب بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ نہیں یا رسول اللہ، 40 تو میرے امت پر تھی، نہیں پڑھ سکے تھے، تو لہٰذا کم کرواتے جائیے۔ پھر اللہ نے 5 کر دی اور ثواب ہمیں 50 کا ملا ہے۔ اب دیکھیے، نماز بذات خود بہت خوبصورت عمل، جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے قرب پانے کا عمل ہے، اللہ کے پاس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا عمل ہے، لیکن اس نماز میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ اور مزید خوبصورت ارکان کہہ لیجئے آتے ہیں۔ تو سب سے خوبصورت عمل جو اس نماز میں ہے وہ ہے سجدہ، بے شک کہ بندہ مومن چاہے وہ کتنا ہی بڑا کوئی بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، کوئی بہت بڑا حکمران کیوں نہ ہو، کوئی بہت بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، جو بھی شخص ہے وہ اپنی عاجزی و انکساری کو ثابت کرنے کے لیے اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا سبحان ربی الاعلیٰ عرض کرتا ہے، پڑھتا ہے کہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے کہ دنیا کو کوئی بہت بڑا شخص جس کو جو بھی عہدہ ملا ہے وہ آخر کو آتا اللہ کی بارگاہ میں اور اپنی جب یہ پیشانی زمین پر رکھ کر عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو اللہ کو یہ عمل اس قدر محبوب ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے، زمین پر جھکتا ہے اور اللہ کا قرب پاتا چلا جاتا ہے، بلندیاں پاتا چلا جاتا ہے، رفعتیں۔ تو اس لیے نماز میں جب ہم یہ سجدے پر آ جاتے ہیں پھر عروج پاتے ہیں کہ ہم جھک تو زمین پر رہے ہیں، بظاہر یہ بہت اپنے آپ کو ثابت کرنے والا عمل ہے، ایک اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا عمل ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیشانی زمین پر لگا رہے ہیں، تو جھک رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، لیکن نیچے ہم اللہ کی خاطر جا رہے ہیں، اس لیے اللہ بلندی عطا فرماتا جا رہا ہے۔ تو نماز مومن کی معراج عروج پر پہنچا دیتی ہے جب عجز و انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دنیا سے قطع تعلق ہو کر اللہ سے رابطہ جوڑ کر جب سجدہ کیا جاتا ہے اور اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو اللہ پھر قرب عطا فرماتا ہے، پھر محبت عطا فرماتا ہے، پھر عنایات کی بارش ہوتی ہے آپ پر۔ اور بہت سارے اسلاف کی جس طرح ابھی ذکر ہو رہا ہے، ہم نے پڑھا سنا ہے، اور کبھی کبھار کیونکہ ہم بہت گناہگار ہیں اس لیے کبھی کبھار ہم پر بھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو سر اٹھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ ہمارے اسلاف کے تو بہت طویل سجدے رہے ہیں، اگر سجدوں پہ ذکر کیا جائے تو ہمارا شاید کئی گھنٹے لگ جائیں اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے، کہ ان کا سجدے سے سر اٹھانے کا، کسی کو سجدے میں اللہ نظر آ رہا ہے، کوئی اللہ سے ہم کلام ہے سجدے میں، کسی کو اتنی لذت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ سر نہیں اٹھانا چاہتا، تو یہ جو سجدے کا عمل ہے یہ آپ کو عروج، رفعت، بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مقصد اور مفہوم ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اگر حقیقی دل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، بغیر کسی ریاکاری۔ یہاں ایک بات اور ایڈ کرتی چلوں گی، آج کل کا مسلمان، آج کل کے ہم اور آپ ایسے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے تنہائی میں پڑھیں تو ہمیں فکر نہیں ہوتی، جس طرح کہ ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ ہم دعا تو یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز سے بے فکر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور غیر کا کوئی خیال ہمارے ذہن میں نہ ہو، لیکن ہم جیسے ہی نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد سارے دنیاوی خیالات اس وقت ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہوتے ہیں، کھانا کیا پکنا ہے، کپڑے کیا پہننے، بچوں کو ہوم ورک، ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور اتنا زیادہ ہم دنیاوی خیالات میں محو ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کون سی رکعت پڑھی تھی، سورت پڑھی نہیں پڑھی، سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، رکوع کی تسبیحات بھول جاتے ہیں کتنی دفعہ پڑھ لی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی روح نہیں ہے ہمارے پاس، ہم صرف ایک ڈھانچہ ہے جو پرفارم کر رہے ہیں، اس کی جو اصل جان ہے وہ ابھی ہماری نمازوں میں شامل نہیں ہوئی ہے۔ تو جب اس کو ہمیں اصل میں خشوع خضوع جو ہے اس کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے تو پھر لذتیں بھی محسوس ہوگی، اور پھر نماز ایک ختم ہوگی اور دوسرے کا ہم انتظار کر رہے ہوں گے، فجر پڑھ لی تو اب ظہر پڑھ لی، ظہر پڑھ لی تو اب عصر کا انتظار ہے، اس رب سے جو آپ بات کرنی تھی کہ اس سے ملاقات کا انتظار رہے گا، اب کب اگلی نماز آئے گی اور ہم کب پڑھیں گے۔ پیارا انداز ہے اور یہ وقت بھی کتنا خوبصورت
ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو وقت ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کا، کہ واقعی یہ کبھی کبھی ہم سب پر ہوتا ہوگا، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر ہے ہم مشتاق ہیں اس رب سے ملاقات کے، اور کوئی ایک سجدہ یقینی طور پر ہمیں ایسا مل جاتا ہے کہ جیسے اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو وہ ایک سجدہ کبھی ہم زندگی میں پالیں تو یقینی طور پر بڑا لطف آتا ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.